بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا سیدۃ النساء العالمین والعصر نیوز پر خصوصی پروگرام بسلسلہ ایام عزائے فاطمیہ حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ سید شبیل حسن کاظمی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جانی پہچانی شخصیت، عزائی حلقے میں ایک معتبر نام کی حیثیت یہ رکھتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ ہمارے خصوصی ریکویسٹ پر آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام عزائے فاطمیہ منائے جا رہے ہیں اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جناب سیدہ کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے مجالس منعقد ہو رہی ہیں، ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں، جناب سیدہ کی مظلومیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر اسٹوڈیو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب سیدہ کی جو شان ہے، جو منزلت ہے از روئے قرآن اور از روئے فرمان جناب رسول خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ نے ایسی ہستی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جس کی اگر تعریف کی جائے تو کم از کم قرآن ہونا چاہیے کہ وہ بتائے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون ہستی ہیں، اور وہ ہستی کہ جو بضعت رسول کی منزل پر ہے، وہ ہستی کہ جب پیغمبر کی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، روایت میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخلت علیہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب بھی بی بی رسول خدا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ قام الیہا، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، رحب بہا، خوش آمدید کہتے تھے، وقبل یدیہا، اور اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتے تھے، واجلسہا فی مکان ہی، اور اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ کوئی ایسا باپ نہیں ہے کہ جو بیٹی کا اس طرح سے استقبال کرتا ہے۔ کیا پیغمبر اکرم علیہ السلام نے بیٹی ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کا استقبال کیا ہے؟ نہیں، اگر بیٹی ہونے کے ناطے استقبال کرتے تو ہر باپ پر سنت نبوی بن جاتی کہ وہ باپ کھڑا ہو کے بیٹی کا استقبال کرے، لیکن پیغمبر اکرم علیہ السلام کیوں بیٹی کا استقبال کرتے تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر اپنے کل کی تکمیل کے لیے جز کا استقبال کرتے تھے، کیونکہ کوئی بھی کل اپنے جز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم علیہ السلام دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ جان لو کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کا مرتبہ یہ ہے کہ جس کے لیے وہ نبی کھڑا ہو رہا ہے، کہ جس کے استقبال کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہستی اس ہستی کا استقبال کر رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ ایسی خاص چیز موجود ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے حدیث کا یہ جملہ بہت بڑا معنی خیز ہے، بہت اس میں راز پنہان ہے کہ قام لہا نہیں فرمایا پیغمبر نے، قام الیہا فرمایا ہے۔ قام لہا کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے مقام پر ہی تھے، کھڑے ہو گئے۔ قام الیہا کا مطلب ہے کہ جہاں سے فاطمہ داخل ہو رہی تھیں، پیغمبر خود وہاں پہ چلے گئے، دروازے پر، وہاں جا کے بیٹی کا استقبال کیا۔ یہ کمال فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور دیکھیں پھر بیٹی کا ہاتھ چومتے ہیں، بیٹی کو مرحبا کہتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ اور ایک عالم دین کے بڑے پیارے جملے ہیں، انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے جب فرما دیا کہ اجلسہا فی مکان ہی، کہ اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر پیغمبر نے بٹھا دیا فاطمہ کو، تو اب آگے حدیث یہ نہیں کہتی کہ پیغمبر بھی کسی جگہ بیٹھے ہیں یا فاطمہ کی وجہ سے وہیں پہ کھڑے رہے ہیں۔ اب یہ کہیں پہ حدیث میں نہیں ملتا۔ تو وہ ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جس کے پیغمبر اتنا استقبال کر رہے ہیں، بضعت منی کی منزل پر ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔
من آزاہا فقد آزانی ومن سرہا فقد سرنی، اور اسی طرح سے بہت ساری اور حدیثیں ملتی ہیں بضعت رسول کے اسی عنوان سے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بضعت رسول جو پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے یا نبوت کا حصہ فرمایا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ بہت بڑے کلیدی نقطہ ہے یہاں پر کہ یہ جان لے دنیا کہ بدن کا حصہ تو ہر باپ کا ہوتا ہے بیٹی، جی بے شک، ہر باپ کا ہے، لیکن پیغمبر کا یہ فرما دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فاطمہ فقط بضعت بدنی رسول نہیں ہے، بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شریک کار نبوت بھی ہیں، شریک کار رسالت بھی ہیں۔ بے شک، اور یہ پیغمبر فرمانے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میں اگر رسول ہوں تو فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے، میں اگر نبی ہوں تو فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے، میں اگر خاتم النبیین ہوں تو فاطمہ میری اس ختم نبوت کا حصہ ہے، میں اگر رحمت للعالمین ہوں تو فاطمہ میری رحمت کا حصہ ہے، میں اگر صادق امین ہوں تو فاطمہ میری صداقت اور امانت داری کا حصہ ہے۔ اور عزیزان محترم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کون کون سے ہم کمالات بیان کریں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اگر آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوچھا ہے تو اگر ہم قرآن کی طرف جائیں، پہلے ہم حدیث کی طرف چلے گئے، قرآن کی طرف اگر ہم جائیں تو قرآن پکار پکار کے قصیدہ خان جناب سیدہ بنا ہوا نظر آتا ہے۔ آیت تطہیر کو دیکھیں تو مرکز تعارف اہل بیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اگر ہم آیت مباہلہ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی مرکز تعارف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر بھی مرکز و محور تعارف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے۔ اور اگر ہم آیت مودت کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی مرکز و محور جناب آل بیت علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ جیسا کہ حدیث قصہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر جو ہے وہ حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ تو وہ جب جبرائیل نے پوچھا نا کہ یا رب ومن تحت الکسا، بارے الہ یہ چادر کے نیچے کون ہیں، چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو پروردگار عالم نے خود جواب دیا، کیا ارشاد فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بابا ہیں، یہ اس کے شوہر ہیں اور یہ اس کے بیٹے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، یہ کون ہیں جو چادر کے نیچے ہیں؟ یہ اہل بیت نبی نہیں ہیں، اہل بیت نبوت ہیں۔ اور پھر دیکھیں خداوند متعال کا جو تعارف کا انداز ہے وہ سسٹمیٹیکلی کرا رہے ہیں، پہلے نبوت کا تعارف کروایا، پھر اس کے بعد رسالت کا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت نبی نہیں ہیں۔ دنیا ابھی اہل بیت نبی کے بارے میں جھگڑ رہی ہے کہ اہل بیت نبی کون ہے؟ ارے تم ان کو نہیں جانتے، یہ تو اہل بیت نبوت ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہو سکتا ہے اس خاندان کا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ معدن رسالت ہیں۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ مائن کسے کہتے ہیں؟ کان کو کہتے ہیں۔ اور کان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، جس چیز کی وہ کان ہوتی ہے۔ نمک کی کان سے آپ کو کوئلہ نہیں ملے گا، نمک کی کان سے نمک ہی ملے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ معدن الرسالہ، یہ معدن الرسالہ یعنی تمام رسالتیں فاطمہ کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہت خوب۔ 1,24,000 انبیاء جو نکلے ہیں ان کی رسالتیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے لال ولایت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما تکاملت النبوت النبی حتی اقر بفضلها وعظمتها، کہ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک انہوں نے فاطمہ زہرا کے فضائل و مناقب کا اقرار نہیں کیا۔ قبلہ و نعت کا بھی ایک فکرہ ہے
جی کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالے، تو اس در سے کچھ لینے آئے ہیں جی جی یقیناً۔ قبلہ کوئی خاص معجزہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہو والعصر کے ناظرین کے لیے اگر آپ بیان کرنا چاہیں؟ جی جی، معجزات تو بہت سارے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم علیہ السلام کو جو ہے وہ طلب ہوئی کھانے کی، ٹھیک ہے، تو پیغمبر اکرم علیہ السلام اپنے تمام ازواج کے حجروں میں گئے، لیکن اس وقت پیغمبر کو کچھ نہ ملا، اور پیغمبر نے سوچا کہ میں اپنی جگر گوشہ جناب سیدہ کے گھر میں جاتا ہوں، وہاں سے مجھے کچھ ملے گا۔ بے شک، تو پیغمبر اکرم علیہ السلام چلتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر آئے تو سلام کیا، تو پوچھا بیٹی کچھ کھانے کو ہے؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بابا 2 دن ہو گئے ہیں گھر میں فاقے چل رہے ہیں، حسنین تک بھوکے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم علیہ السلام بہت ہی ہوئے، پیغمبر کی طبیعت پہ بڑی ناگوار گزری یہ چیز، گراں گزری کہ میرے نواز سے میری بچی بھوکی ہے۔ اور پھر پیغمبر جو ہے وہاں سے نکلے، جناب سیدہ روایت کرتے ہیں کہ جب پیغمبر گھر کے دروازے سے نکل کے باہر گئے تو پیچھے سے ایک ہمسائے نے آ کر کچھ 2 نان اور خورشت آ کے دی، شوربہ تھوڑا سا گوشت کا وہ آ کے دیا۔ تو جیسے ہی گھر میں لے کے آئے تو میں نے حسن اور حسین کو بولا کہ اے میرے بچوں جاؤ، بھاگ کے جاؤ، اپنے نانا کو بلا کے لاؤ، تمہارے نانا ابھی جو ہے وہ بھوک کی حالت میں ہے۔ اور وہ بھاگے ہوئے گئے، جناب رسول خدا علیہ السلام کو بلا کے لائے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹی کیا کہتی ہو؟ کہا بابا ابھی کھانا آ گیا ہے۔ بی بی نے اس کھانے کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس کاسا جو تھا سالن والا اس پہ کپڑا ڈال دیا، اور نان پہ بھی کپڑا ڈال دیا۔ پیغمبر اکرم علیہ السلام آئے، انہوں نے کھانا شروع کیا، اہل بیت علیہ السلام نے کھایا، حسن و حسین نے کھایا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سیر ہو کے کھایا، مولا امیر علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کھایا۔ لیکن جیسے ہی بی بی کی نظر پڑی گوشت جوں کا توں پڑا ہوا تھا، یہ سبحان اللہ۔ اور پھر پیغمبر اکرم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پیغمبر نے جناب سیدہ سے ارشاد فرمایا اے بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے کھانا، یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وہی الفاظ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جب ان کے پاس کھانا بحث سے آتا تھا تو پوچھا گیا کہ یہ کدھر سے آیا، تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے وہ بے حساب اپنے رزق سے نوازتا ہے۔ قبلہ ایک کتاب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے جس کو مصحف فاطمیہ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بنیادی معلومات والعصر کے ناظرین کے لیے بیان کر دیجیے۔ جی، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ عظیم کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام ائمہ علیہ السلام اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مصحف فاطمہ ہے کیا؟ جناب پیغمبر اکرم علیہ السلام کے وصال کے بعد چونکہ بی بی سلام اللہ علیہ بہت غمگین اور حزین رہتی تھیں، اور کیفیت یہ تھی کہ ما زالت بعد النبی، جناب رسول خدا علیہ السلام کی وفات کے بعد بی بی کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ معصبۃ الرأس و محزون القلب و محترقۃ القلب، بی بی کے جو ہے وہ دل جو ہے وہ ناراحت ہوتا تھا، بی بی حزین رہتی تھی، تو غمگین رہتی تھی۔ غشی علیہا ساعتن بعد ساعتن، غشی کے عالم میں چلی جاتی تھی ہر گھنٹے کے بعد، یہ تو مثال ہے گھنٹے کے بعد، شاید چند لمحوں کے بعد بی بی غش کر جاتی تھی، بابا کے فراق میں اتنی غمگین ہوئی تھی۔ تو خداوند متعال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نزول کے ذریعے سے بی بی کو تسکین قلب کے لیے حضرت جبرائیل کو بی بی سلام اللہ علیہ پر نازل فرمایا۔ کئی مرتبہ حضرت جبرائیل آتے تھے اور جناب سیدہ کو اپنے بابا کے احوال بتاتے تھے کہ آپ کے بابا جنت میں یہاں پر موجود ہیں، اور جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے تھے یہ الہام ہوتا تھا، وہی چونکہ پیغمبر پر ختم ہو گئی ہے، جناب سیدہ پر الہام ہوتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے
کچھ بیان کرتے تھے، احکام بیان کرتے تھے یا اور ایسی چیزیں بیان کرتے تھے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان چیزوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیان کرتی تھی کہ علی آپ یہ لکھیں، بی بی فرماتی تھی، املا کرتی تھی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو لکھا کرتے تھے، اور وہ مصحف فاطمہ بنا۔ اس میں احکام بھی ہیں، اس میں عقائد کی بحث بھی ہے، اس میں دیت کی بحث بھی ہے، اس میں بیع کی بحث بھی ہے، اس میں تورات، زبور، انجیل تک کی بحث ہے، ترتیب سے شان نزول بھی بیان ہوا ہے، اور حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مصحف فاطمہ ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والے تمام واقعات اور حالات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اتنا بھی مولا فرماتے ہیں ذکر کیا گیا ہے کہ بعد میں آنے والی حکومتوں کے حاکم کون ہوں گے اور ان حاکموں کے ماں باپ کون ہوں گے وہ بھی تفصیل کے ساتھ اس میں درج کیا گیا ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا میں۔ بہت خوب۔ اور ابھی جو ہے وہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا چونکہ معصوم کی جو میراث ہوتی ہے، معصوم کی جو راز و نیاز ہوتے ہیں وہ سارے معصوم کے پاس ہوتے ہیں، تو ابھی وہ سلسلہ چلتے ہوئے امام مہدی صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں وہ جناب مصحف فاطمہ موجود ہے ابھی۔ قبلہ یہ بھی بیان کیجئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو حیات مبارکہ ہے وہ کتنے عرصے پر مشتمل تھی، کتنے سال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ تھی، اور یہ جو پورا عرصہ ہے وہ کس طرح بی بی نے بسر کیا، کیا خوشحال زندگی تھی، اور کس حوالے سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کی، کس طرح؟ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر اگر گفتگو کی جائے تو اتنی لمبی عمر نہیں پائی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے۔ 18 سال عین شباب کے عالم میں بی بی اس جہان فانی سے عالم جاویدانی کی طرف منتقل ہوئی ہیں، اور پوری زندگی جو بی بی سلام اللہ علیہا کی اگر ہم ابتدا سے شروع کریں تو رضاعت کا جو بی بی کا عرصہ تھا وہ تو شعب ابی طالب میں گزرا۔ بی بی کے مصائب جوانی میں نہیں آئے، بی بی بچپن سے ہی مصائب کا شکار ہو گئی۔ ابھی رضاعت کا عالم تھا، 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے بی بی کو کہ قریش نے بائیکاٹ کر دیا، اور تنگ گھاٹی میں 3 سال پیغمبر اکرم علیہ السلام رہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور ان کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی اس رضاعت کے عرصے میں تنگ گھاٹی میں رہیں، اور اس تنگ گھاٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ کھانا تو مہیا نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، اور اس سے بڑوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، جائے کہ چھوٹے بچوں کو دودھ کیسے پورا ہوتا تھا۔ تو وہاں سے نقل کیا جاتا ہے کہ تنگ گھاٹی سے شعب ابی طالب 3 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، اس عرصے میں تنگ گھاٹی سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، اور یقیناً ان رونے کی آوازوں میں ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آواز بھی تھی۔ اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب واپس آئیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پیغمبر نے بڑے نازوں سے پالا۔ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا تو جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ یا رسول اللہ میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ تو پیغمبر کی آنکھیں بھر آئیں، پیغمبر نے فرمایا خدیجہ تو نے جب مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا تو نے مجھے سہارا دیا، جب میرے پاس مال و دولت نہیں تھی تو نے اپنی مال و دولت لٹا دی مجھ پر، خدیجہ تو مانگ، تو مجھے کیا کہنا چاہتی ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں کچھ مانگنا نہیں چاہتی، فقط میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد میری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور وہی پیغمبر نے ایک تو وصیت جناب حضرت خدیجہ تھی، اتنی محبوبہ تھیں پیغمبر کی وہ زوجہ محترمہ کے جانے کے بعد بھی پیغمبر نے بھولے نہیں اپنی زوجہ کو، اور پھر اس کے بعد بھی یاد رکھا کرتے تھے، حتیٰ بعد ازواج جو ہیں وہ حسد بھی کیا کرتی تھیں، رشک کرتے ہیں یا رشک کرنا چاہیے بجائے اس کے، وہ حسد کیا کرتی تھی کہ اس بوڑھی کو کب تک یاد کریں گے یا رسول اللہ آپ۔ پیغمبر نے فرمایا
خدیجہ میری اس وقت کی ساتھی ہے جب سب نے مجھے چھوڑ دیا، خدیجہ نے اس وقت مجھے بال دیا جب کسی نے مجھے مال دینا گوارا نہ کیا، خبردار خدیجہ کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وصیت بھی تھی اور جگر گوشہ رسول بھی تھی جناب سیدہ، اور بیٹیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ باپ سے بہت ہی پیار ہوتا ہے۔ اللہ جنہیں بیٹیاں عطا کی ہیں خداوند متعال ان پر ان کے باپ کا سایہ قائم رکھے۔ بدوے 3 سال کے عرصے میں یا 4 سال کے عرصے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سر سے جناب خدیجہ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر نے پرورش کی، اور ایسے پرورش کی کہ جناب سیدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بیٹی کے ہاتھ چومتے تھے، کون سا باپ ایسا کرتا ہے؟ لیکن پیغمبر اکرم، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ وحی کے بغیر نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کے مصداق ہیں۔ اور اسی طرح سے چلتے چلتے آپ دیکھ لیں کہ 18 سال عین شباب کے عالم میں اسی جناب سیدہ کو وہ اذیتیں دی گئیں، وہ تکلیفیں دی گئیں کہ بی بی اپنے بابا کے جانے کے بعد وہ مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں گے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پر دکھوں کے پہاڑ ایسے ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر روشن دنوں پہ آتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ قبلہ ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے یہ ایام چل رہے ہیں، اور ان ایام میں خاص کیونکہ مجالس اعضاء کے پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں، جلوس برآمد ہو رہے ہیں، تو ان ایام کو منانے کی اہمیت کیا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی ان ایام کے حوالے سے خصوصی طور پر تاکید فرماتے رہے کہ ان ایام کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اور 8 شوال جو کہ مظلومیت جناب سیدہ کا ایک اور دن ہے، جس دن جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں قبروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے آل سعود کی جانب سے، تو اس دن کو منانے کے حوالے سے بھی خود قائد ملت جعفریہ فرماتے رہے۔ ان دونوں 3 جمادی الثانی اور 8 شوال کے حوالے سے آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے کہ اس کو کس طریقے سے منانا چاہیے؟ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے یہ ایام اتنے غم اندوہ ہیں کہ جب جناب سیدہ کی رحلت ہوئی، کی شہادت ہوئی، تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے کہ جو فاتح بدر و حنین ہیں، فاتح خیبر ہیں، لیکن جب جا کے حسنین نے مسجد میں مولا علی سے بیان کیا نا کہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں، تو روایت کے جملے ہیں فوقع علی وجہہ، کہ علی ابن ابی طالب منہ کے بل زمین پہ گرے بی بی کی شہادت کی خبر سن کر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تیرے بعد علی کی نیند ختم ہو گئی ہے، تیرے بعد علی راتوں کو جاگ کے گزارے گا، فاطمہ جو تیرے رونے کا حق تھا وہ علی ادا نہیں کر سکا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے غمگین تھے علی ابن ابی طالب۔ کوئی عام ہستی کی شہادت نہیں ہوئی ہے، اس ہستی کی شہادت ہوئی ہے کہ جو بضعت رسول ہے، جو مرکز تعارف اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اتنی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے جناب سیدہ کی۔ کسی عام مظلوم کو بھی اگر مارا جائے نا تو ہمارے ذہن سے وہ کئی عرصے تک وہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے، اس کی جو مظلومیت ہے وہ ذہن میں رہتی ہے، اس کے ظالم کے ساتھ نفرت ہوتی ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو بضعت رسول ہیں، پیغمبر اکرم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے، اور وہ ہستی دنیا سے جا رہی ہے، تو اس کے جانے کے بعد کیا ہم جو ہے وہ مصیبت پر آنسو نہیں بہا سکتے؟ آنسو بہانے چاہیے، اور جناب سیدہ کی یاد ہمیں اس طرح سے منانی چاہیے کہ جیسے ہم عاشور کا دن مناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پر جو مظلومیت ہوئی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کم ہے، نہیں، پہلی مدافعہ ولایت علی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس بے دردی سے ظلم ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر کہ ان کی اس شہادت کے ایام کو اگر ہم پوری زندگی مناتے رہیں تو کم ہے۔ یہ تو 3 جمادی الثانی یا 13 جمادی الاول آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم پوری زندگی اگر سیدہ کی غم میں روتے رہیں تو یہ کم ہے۔ جناب سیدہ کا غم بہت بڑا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا۔ اور آغا جی سرکار قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا حامد علی شاہ موسوی النجفی نے حقیقی بیٹے ہونے کا
حق ادا کیا ہے، اپنی دادی کی مظلومیت کو 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ ایام بھی جناب ایام فاطمیہ کے طور پر منانے کا حکم دیا ہے، اور پھر 8 شوال کو وہ دن بھی یوم شہادت جناب سیدہ سے کم نہیں ہے، اس دن جناب سیدہ کے پہلو پہ وار کیا گیا تھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پسلیاں توڑی گئی تھیں، اور 8 شوال کو اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر بلڈوزر چلا دیے گئے تھے۔ اور یاد رکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہ یادیں جو منائی جاتی ہیں، ان کی شہادت منائی جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ عند اللہ و عند المعصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور عند صاحب العصر والزمان اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، بے شک بے شک، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے خصوصی وقت نکالا والاسر کے ناظرین کے لیے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، مولا نگہبان۔